بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں 31 اولاد، جن میں 17 بیٹے اور 14 لڑکیاں تھیں، ان کے نام ہم نے بتلائے تھے، اور اس میں ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، وہ 9 بیویاں گزری ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کی وفات کے بعد پھر آپ نے پے در پہ یہ نکاح کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ان کے نام ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ سب سے پہلا نام تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور فاطمہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو۔ تو یہ تو بڑا مبارک نام ہے، بابرکت نام ہے، باعث برکت نام ہے۔ یہ نام تو بالکل ہم کو رکھنا چاہیے، اور یہ کسی بھی نام کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں۔ فاطمہ نام رکھنا چاہے ڈائریکٹ وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی نام کے ساتھ آپ فاطمہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری بیوی کا نام آپ کی گزرا ہے ام البنین بنت حرام۔ ام البنین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ بنت حزام کلابیہ کو یہ لقب دیا گیا تھا، اور ام البنین کا مطلب آتا ہے بیٹوں کی ماں۔ بنین بہت سارے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں۔ اور ان کے 4 بیٹے تھے، عباس، جعفر، عثمان، عبداللہ، یہ 4 بیٹے تھے۔ ان کے تعلق سے ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ 4 بیٹے ان کے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوڑ کر کے باقی بیٹے یہ کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو ام البنین یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لقب ہے، اور اصل نام ان کا فاطمہ بنت حزام تھا۔ اور لیلہ بنت مسعود یہ تیسری بیوی کا نام گزرا ہے۔ لیلہ کے معنی آتے ہیں رات، تاریکی، سیاہ، اور یہ بہت ساری صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے۔ تو لیلہ بنت مسعود یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی کا نام ہے، یہ بھی بڑا مبارک نام ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے اسما، اسما بنت عمیس، یہ مکمل نام ہے۔ تو اسما کے معنی آتے ہیں ایک تو بلندی کے اس کے معنی آتے ہیں، اور اسما کے ایک معنی آتے ہیں بہت سارے نام۔ تو اسما یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، بڑا مبارک نام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی بیوی کا نام گزرا ہے۔ ایک بیوی کا نام گزرا ہے ام حبیب بنت ربیعہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام گزرا ہے، اور بڑا مبارک نام ہے۔ ام حبیب کے معنی آتے ہیں حبیب کی ماں، یعنی محبوب، حبیب کے معنی آتے ہیں محبوب کے، دوست کے۔ تو یہ نام بھی مبارک ہے، بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے ام سعید بنت عروہ، یہ بھی بڑا مبارک نام ہے۔ ام سعید کے معنی آئیں گے سعید کی ماں، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام گزرا ہے۔ اور ایک نام ہے محیات بنت امرئ القیس، امرئ القیس کی بیٹی محیات ان کا نام تھا۔ محیات اس کے معنی آئیں گے زندگی کے، حیات کے۔ یہ نام بھی بڑا مبارک ہے، بہترین نام ہے، لینے میں بھی بڑا اچھا ہے، تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بڑا بہترین مبارک نام ہے۔ اور ایک نام آتا ہے امامہ بنت ابی العاص۔ امامہ ان کے معنی تو آتے ہیں سرداری کے، قیادت کے، اور امامہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام گزرا ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو امامہ بنت ابی العاص یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام گزرا ہے۔ اور ایک آخری نام آتا ہے خولہ بنت جعفر۔ خولہ کے معنی آتے ہیں عطا، دین، یعنی جو کسی کو بخشش دیتے ہیں، عطا وغیرہ، تو یہ معنی آتے ہیں خولہ کے۔ خولہ بنت جعفر یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام گزرا ہے۔ تو یہ 9 بیویاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ان سے جو اولاد ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتلا دی ہے۔ 17 لڑکے ہیں اور 14 لڑکیاں، اور بہت سی لڑکیاں آپ کی باندیوں سے ہیں۔ تو یہ 9 بیویوں کے نام ہے جو ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، یہ مبارک نام ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے بیٹی کے لیے ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔